صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. سنو, عمرہ کرنے کے لیے نکلے, احرام پہن کر کے نکلے, لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا, کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے, نہیں جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا. 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے. سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ. مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں, اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں. بدر بھی ہو چکی تھی, احد بھی ہو چکی تھی, خندق بھی ہو چکی تھی. ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے. یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا نہیں, جنگ نہیں چاہتا میں, اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں, حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے. حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے. وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی, تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے, سب سے زیادہ بے قرار. صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے, آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں, بدر میں تو صرف 313 تھے. حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا, نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے, حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر بے قرار تھے. یہ نافرمانی نہیں, بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے, اس بات کی بے قراری تھی. حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں, ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے. حضرت ابو بکر کے پاس آئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ صلح, وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے. مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے, مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے. حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا, ان کے ہاتھ جھٹک دیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر, اے عمر اپنا ہوش سنبھال, تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کہیں تو جنگ ہے, صلح کہیں تو صلح ہے. میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں, وہ وحی الہی سے کرتے. حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے, رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا یہ صدیق اکبر سے سیکھو. اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبات تھی. میرے عزیزوں اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی, میرا وقت نکل جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا, اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی. 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی. ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے. جمادی الاخر کا مہینہ تھا, جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے, میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, حضرت عمر تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں, یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا. لیکن خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں. یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے. آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے, مجھے غسل دیا جائے, کفن دیا جائے, تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا, اور دروازہ لگتا تھا, وہ ایک کمرہ تھا, دروازہ تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا, اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا, بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا. اے اللہ کے رسول تمہارا رفیق, تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دیں. یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں, اس بات کو شاید وہاں بھی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا, صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت قبر والے سے. کیسے اجازت؟ وہ رسول پاک قبر میں ہے, اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں, ابو بکر صدیق ہے, خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ. صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں. ٹھیک ہے, سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے.
صحابہ کا عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں۔ وفات ہو گئی، غسل کے بعد، تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا، اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رفیق، آپ کا خلیل، آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو۔ اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا، قبر اطہر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے